بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، یہودیوں کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کی اجازت مانگی، اور جب انہیں اجازت دی گئی، داخل ہونے پر انہوں نے کہا السلام علیکہ، جس کا مطلب ہے تیری موت ہو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے ان سے کہا موت اور اللہ کی لعنت تم پر ہو۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ نرمی والا ہے اور مہربان ہے، اور پسند فرماتا ہے کہ ہر معاملے میں نرمی اور شفقت اختیار کی جائے۔ تب میں نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے نہیں سنا جو انہوں نے کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان سے کہا وعلیکم، یعنی اور تم پر بھی۔ صحیح بخاری حدیث 6927 اور صحیح مسلم حدیث 2165۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور وہ ہر نرمی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی پر نہیں عطا کرتا۔ نرم ہونا دراصل کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ وہ صفت ہے جو خود اللہ پسند فرماتا ہے، اور جس چیز کو اللہ پسند کرے اس میں برکت دیتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، جو انسانی تاریخ میں بدترین ظالموں میں سے ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہتے ہیں اس سے نرمی سے بات کرو۔ سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر ہے، ورس 44۔ اگر فرعون کے ساتھ نرمی کا حکم دیا گیا تو پھر ہمارے شریک حیات کے ساتھ، ہمارے ہسبینڈس کے ساتھ ہمارے بچوں کے ساتھ کا کیا، ہمارے ساتھیوں کے ساتھ کا کیا، ہمارے کمیونٹی کے ساتھ کا کیا؟ سختی سے آپ ایک بحث جیت سکتے ہیں، آرگیومنٹس جیت سکتے ہیں، لیکن نرمی دلوں کو جیتتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سختی غصے سے اور تکبر سے پیدا ہوتی ہے، جبکہ نرمی رحمت اور عاجزی سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کی حقیقی اصلاح زبردستی سے نہیں بلکہ شفقت سے ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہاں پر داعی کی، ایک انسان جو اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اللہ کی باتوں کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، تو اس کے کردار کو کیسا ہونا چاہیے یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نرمی جس چیز میں بھی شامل ہو جائے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نکال دی جائے اسے بدصورت کر دیتی ہے۔ یہ قول دراصل نبوی تعلیمات یعنی پروفیٹک ٹیچنگز کی بازگشت ہے، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکھ ہے اس کو ری انفورس کرتی ہے۔ اور ابن تیمیہ نے بالخصوص امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے باب میں اس پر زور دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، جو شخص نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے اس میں 3 صفات ہونی چاہیے، اور وہ ہے علم، نرمی اور صبر۔ یہ 3 چیزوں کے بیلنس کو آپ سمجھے، توازن پر غور کیجئے۔ علم، تاکہ ہم بغیر سمجھے نہ بولیں، کیونکہ اگر بات غلط ہو تو صرف اخلاص کافی نہیں ہوتا، سنسیریٹی کافی نہیں ہوتی ہے اگر آپ کی نالج صحیح نہیں ہے تو۔ نرمی، کیونکہ سخت لہجے میں کہی گئی سچائی بھی اکثر پھینک دی جاتی ہے، رد کی جاتی ہے۔ نرمی پیغام کو خوبصورت بنا دیتی ہے، سختی پیغام کو ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ اور صبر، کیونکہ جب آپ نصیحت کریں گے تو ظاہر ہے آپ کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، تو یہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ لقمان میں آیت 17 میں کیا کہتے ہیں؟ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو مصیبت تم پر آئی ہے اس پر صبر کرو۔ نیکی کا حکم دینے کے فوراً بعد صبر کا ذکر آیا ہے، کیونکہ اصلاح آسان کام نہیں ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی چیز نہ ہو تو نرمی کے بغیر علم تکبر بن جاتا ہے، علم کے بغیر نرمی گمراہی بن جاتی ہے، اور دونوں صبر کے بغیر دباؤ میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ دلوں کی اصلاح کے لیے بہادری سے زیادہ کردار کی مضبوطی ضروری ہے۔ جب ہم لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کا سوچتے ہیں نا، تو ہم اس بات پر کنسنٹریٹ کرتے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہمارا کنٹینٹ کیا ہے۔ لیکن یہ تعلیم ہمیں یاد دلاتی ہے، یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اس بات پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہم کس انداز میں کہہ رہے ہیں۔
کسی کو نصیحت کرنے سے پہلے خود سے پوچھیے، کیا میں اس معاملے کو واقعی صحیح طور پر سمجھتی ہوں؟ کیا میں رہنمائی کے لیے بول رہی ہوں یا بحث جیتنے کے لیے بول رہی ہوں؟ اور جب مجھے مخالفت ہو، غلط سمجھا جائے، تو کیا میں پرسکون رہوں گی؟ کیا میں صبر سے رہوں گی؟ کیونکہ اگر اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے تو جب بھی ہم سختی کے بجائے نرمی، غصے کے بجائے سکون اور فوری رد عمل، امیڈیٹ ایکشن کے بغیر سوچ سمجھ کر صبر کو اختیار کرتے ہیں، تو ہم ایسی چیز کو اختیار کر رہے ہیں جو اللہ کو محبوب ہے۔ اور سب سے پہلا دل جو نرم ہونا چاہیے وہ ہمارا اپنا ہونا چاہیے۔ جسے نصیحت کرنی چاہیے وہ ہمارے اپنے دل کو کرنی چاہیے، جس کی اصلاح کرنی چاہیے وہ ہمارے اپنے دل کی اصلاح کرنی چاہیے۔ لوگوں کو نہ تانے دیکھ کر، نہ ان کے اوپر انگلیاں اٹھا کر، نہ ان کی غلطیاں بتا کر ان کی اصلاح ہوتی ہے۔ وہ تم سے دور ہو جاتے ہیں، تم سے نفرت کرتے ہیں اور تمہاری کمپنی سے دور بھاگتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، یا رفیق، ہمارے اخلاق کو نرمی سے مزین فرما، ہمارے دلوں اور زبانوں سے سختی کو دور فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہدایت دے، ایسی نرمی عطا فرما جو دلوں کو کھول دے، اور ایسا صبر عطا فرما جو ہمیں مخلص رکھے۔ اے سب سے زیادہ نرمی فرمانے والے، ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔